آج عالم اسلام جس اندوہناک دور سے گزر رہا ہے وہ یاران نکتہ داں پر ہی نہیں بلکہ ہر چھوٹے بڑے انسان پر مخفی نہیں ہے۔ الجزائر کے مسلمانوں کا بہتا ہوا خون ہو یا سیریا کے تڑپتے بلکتے بچے ہوں، عورتوں کی آبرو ریزی ہو، چنچنیا کے مسلمان ہوں اور برما میانمار کے مسلمانوں کی سسکیاں ہوں جن کا لہو پانی سے بھی ارزاں ہو چکا ہے۔ غرض ہے کہ مسلمان آج دنیا میں جہاں بھی ہیں پریشانی اور اضطراب سے دوچار ہیں، کہیں بھی ان کو سکون نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ آخر ہم اس عذاب میں گرفتار کیوں ہیں؟ اللہ کی مدد ہم سے روٹھی ہوئی کیوں ہے؟ اگر 313 مسلمانوں کے لیے آسمان سے فرشتے اتارے جا سکتے تھے اور ان مٹھی بھر غیر مسلح مسلمانوں کو کامرانی اور کامیابی سے ہمکنار کیا جا سکتا تھا، تو آج مسلمانوں کے ساتھ نصرت الہی کیوں نہیں؟ اللہ کی مدد کیوں مسلمانوں سے روٹھی ہوئی؟ اس کا جواب ہمیں قرآن حکیم میں ملتا ہے۔ آئیے وہ آیت کریمہ پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ، وجہ بیان کر دی گئی۔ جنگ احد کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سواروں کے ایک دستے کو جبل عینین پر مقرر کر دیا تھا اور یہ تاکید فرما دی تھی، آپ کا یہ امر تھا، حکم تھا کہ ہم چاہے میدان جنگ میں جیتیں یا ہاریں، تم لوگ یہ پوزیشن کسی بھی حالت میں مت چھوڑو۔ اور جب میدان جنگ تھوڑی دیر کے بعد مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا تو اس پہاڑ کے اوپر موجود صحابہ کرام میں اختلاف ہوا۔ کسی نے کہا الغنیمہ الغنیمہ، مال غنیمت مال غنیمت، دوسرے مسلمان مال غنیمت جمع کر رہے ہیں، چلو ہم بھی مال غنیمت جمع کرتے ہیں۔ سارے لوگ پہاڑ پر سے اتر آئے، 9 لوگ اوپر رہ گئے، بقیہ سب اتر آئے۔ حضرت خالد ابن ولید جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، ان کی دور بھی نگاہوں نے اس کمزور پوائنٹ کو بھانپ لیا تھا اور دیکھا کہ وہ پوائنٹ خالی ہو چکا ہے، کمزور ہو چکا ہے، اور اسی کمزور پوائنٹ سے انہوں نے اتنا زبردست حملہ کیا کہ جیتی ہوئی بازی مسلمان ہار گئے اور ان کی فتح شکست میں بدل گئی، اور یہ سب کچھ آنن فانن ہو۔ وجہ یہاں بیان کی گئی وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کو سچ کر دکھایا، اس لیے کہ وہ کوئی وعدہ کرتا ہے اسے پورا کرتا ہے، اللہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے تم انہیں کاٹ رہے تھے، ان کے اوپر غالب ہو رہے تھے، اچانک حتی اذا فشلتم، یہاں تک کہ تم
فشل میں، ناکامی میں مبتلا ہو گئے. کیوں؟ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، پہلا معاملہ جو گڑبڑ ہوا وہ یہ تھا کہ تم نے نبی کے معاملے میں اختلاف کیا. شریعت کے معاملے نبی کا حکم تھا یہ کمزور پوائنٹ کسی بھی صورت میں نہیں چھوڑنا، اس میں اختلاف ہو گیا. بعض لوگوں نے یہ کہا کہ اب تو جنگ ہمارے ہاتھ میں، ہم غالب آ گئے ہیں، اب ہمیں یہاں کھڑے رہنے کی کیا ضرورت ہے. کچھ لوگوں نے کہا نہیں، نبی کا حکم ہے، ہمیں یہاں موجود رہنا چاہیے. اس اختلاف کی وجہ سے وہ پوائنٹ جو انتہائی اہم تھا بہت ہی کمزور ہو گیا. دیکھیں کمزوری کہاں آئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کی وجہ سے. قرآن حکیم بتاتا ہے وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ، اور یہاں اختلاف کی وجہ سے تم سے رسول کی نافرمانی ہو گئی. وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ، یہ تو تم نے اختلاف کیا، اختلاف کے نتیجے میں تم سے رسول کی نافرمانی ہو گئی کہ رسول نے کہا تھا یہ پوائنٹ مت چھوڑنا، وہ پوائنٹ تم نے چھوڑ دیا. تو اختلاف کے نتیجے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی ہو. وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ، تم لوگوں نے اس اختلاف کی وجہ سے نبی کے حکم کی نافرمانی. ایک تو یہ، اور دوسرے مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةِ، تم میں سے بعض کو دنیا بڑی اچھی لگ رہی تھی، دنیا بڑی اچھی لگ رہی تھی. تو یہ جو دنیا کی جو خواہش ہے، طلب دنیا ہے، یہ دوسری وجہ ہے ہماری کمزوری کی. پہلی کمزوری تو یہ کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانا، اختلاف کی وجہ سے نبی کے حکم کی نافرمانی ہوئی. اور دوسرے الغنیمہ، الغنیمہ، مال بٹور لو، مال بٹور لو، دنیا سے محبت ہو گئی. نتیجہ جیتی ہوئی جنگ ہار گئے، اور تھوڑی ہی دیر میں بڑے بڑے صحابہ کرام تقریباً 70 کی تعداد میں مارے گئے. آپ نے کبھی اس پوائنٹ پر غور کیا؟ ذرا ہم گہرائی میں جا کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ذرا سوچو کہ قانون ایسی ہستیوں کے لیے نہیں بدلا. کیسی ہستیاں کہ جن کی نظیر پر، جن کے مثل پر چاند اور سورج طلوع نہیں ہوئے، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے سب کچھ لٹا دیا. کہا گیا اپنا وطن چھوڑ دو، اپنا وطن چھوڑ دیا. اپنا مال چھوڑ دو، مال چھوڑ دیا. جائیداد چھوڑ دو، جائیداد چھوڑ دیا. بچوں کو یتیم بنا دو، بنا دیا. اپنی گردن کٹوا دو، کٹوا دیا. مال لٹا دو، لٹا دیا. سردی، گرمی، دکھ، سکھ، کون سا ایسا موسم ہے، کون سا ایسا زاویہ ہے حیات کا کہ ان ہستیوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑا. اور عجیب بات تو یہ ہے کہ ہر پریشانی کو خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کیا. ایک ہے جب آدمی کڑوی دوا پیتا ہے تو اس کے چہرے کے اوپر کڑوا پن آ جاتا ہے، طرح طرح سے منہ بناتا ہے، اس لیے کہ دوا کڑوی ہے. تو ایسے ہی جب مصیبتیں انسان کے اوپر آتی ہیں تو آدمی چیب جبی ہوتا ہے، اس کی طبیعت کھٹی ہو جاتی ہے. اور چہرہ چونکہ اندروں کا آئینہ دار ہوتا ہے، یہ پریشانی ان کے چہروں سے ظاہر ہوتی تھی. لیکن یہ گروہ مقدس ایسا ہے کہ جتنی پریشانیاں اسلام کے راستے میں، اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں آئیں، انہوں نے ان پریشانیوں کو اس طرح برداشت کیا کہ کبھی بھی ان کے چہرے کے اوپر بوریت نہیں دیکھی گئی، کبھی ان کے ماتھے کے اوپر شکن نہیں دیکھی گئی. ہر مصیبت کو انہوں نے خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کیا. اور اسی وجہ سے رضی اللہ عنہم کے بعد ورضوا عنہ بڑھا دیا گیا، جبکہ اتنا کافی تھا. اللہ ان سے راضی ہو گیا. یہی بہت بڑی بات ہے. اللہ کسی کے بارے میں یہ کہتے کہ میں تجھ سے راضی ہوں، اتنا ہی کافی ہے.
رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا. لیکن یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی وہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے؟ یہ کہنے کی ضرورت اس وجہ سے پڑی تاکہ صحابہ کرام کا مقام واضح ہو کہ انہوں نے اللہ کی رضا میں جتنی مصیبتیں جھیلی ہیں کبھی بھی ان کے ماتھے پر شکن نہیں آئی. اسی وجہ سے رضی اللہ عنہم کے بعد ورضوا عنہ کا، اللہ ان سے راضی ہو، وہ اللہ سے راضی ہو گئے. یعنی ہر مصیبت کو وہ اللہ کی طرف سے سمجھ کر کے خندہ پیشانی کے ساتھ اس مصیبت کو برداشت کرتے تھے. اور یہ وہ مقدس کڑی ہے کہ اگر یہ کڑی درمیان سے ہٹ جائے تو قرآن مشکوک ہو جائے، تمام عبادتیں مشکوک ہو جائیں. جیسے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم ہر بات فہم سلف کی روشنی میں سمجھتے ہیں، اور ہمارے سلف حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں. اتنی بڑی ہستی، پورا قرآن جن کی تعریف سے بھرا پڑا ہے، اگر ان کے اوپر کسی نے الزام لگایا، اگر کسی نے انہیں کچھ کہا، تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے عرش اعظم پر مستوی ہستی نے ان کا جواب دیا. صحابہ کرام کو لوگوں نے بے وقوف کہا تو اللہ نے جواب دیا الا انہم هم السفہاء، بے وقوف میرے نبی کے صحابہ نے، بے وقوف تم لوگ ہو. یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اگر کچھ کہا گیا کہ تو جواب عرش اعظم سے دیا گیا. یہ اتنا مقدس اور بڑا عظیم گروہ ہے. لیکن عجیب بات تو یہ ہے کہ یہ قانون کہ اگر تم رسول کی نافرمانی کرو گے اور رسول کی محبت پر دنیا کو ترجیح دو گے تو یہ قانون تمہارے اوپر بھی لاگو ہوگا، تم کتنی ہی بڑی عظمت کے حامل کیوں نہ ہو. یہ قانون تمہارے لیے بھی نہیں بدلے گا، اور نہیں بدلا. اور دکھا دیا گیا کہ تم نے نبی کے حکم کی نافرمانی کی اور دنیا کو ترجیح دی تو ہم نے جیتی ہوئی بازی پلٹ دی اور تمہاری فتح کو شکست سے بدل دی. یہ قانون تمہارے لیے نہیں بدلا. اتنی بڑی ہستیوں کے لیے جب قانون نہیں بدلا تو ہم جو 24 گھنٹے کے اندر نہ جانے کتنی بار اپنے معاملات میں، اپنی عبادات میں، زندگی کے ہر معاملے میں کتنی غلطیاں کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں کرتے ہیں اور اللہ کے رسول کے حکم کو کتنی سنگ دلی سے پامال کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں. کیا آپ کو اس بات کا احساس ہے؟ شادی بیاہ کا معاملہ ہو، ہم ارمان نکالنے لگتے ہیں. اب اس ارمان نکالنے کے چکر میں ایک ہی بیٹا ہے، اچھا ایک ہی بیٹی ہے تو سارے ارمان نکال لو. فضول خرچی منع، تبذیر منع، کہہ دیا گیا کہ ایسے لوگ شیطان کے بھائی ہیں. اسراف سے منع کیا گیا. لیکن چونکہ ہمیں ارمان نکالنا ہے، دل کے ارمان نکالنے میں قرآن و سنت کے کتنے تقاضے پامال ہو جاتے ہیں. کبھی ہم نے سوچا اب جب معاملات یہ ہیں، جب اتنی بڑی ہستیوں کے لیے اللہ کا قانون نہیں بدلا، تھوڑی سی غلطی ہو گئی، رسول کی نافرمانی ہو گئی تو 70 صحابہ کرام مارے گئے اور جیتی ہوئی جنگ ہار سے بدل دی گئی. تو ہم لوگوں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ قرآن حکیم کی اس آیت کریمہ نے جواب دے دیا ہے. ہمارے ساتھ ایسا ہے. ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ بہت عجیب بات میں نے کہہ دی. غور کریں گے تو سارا مسئلہ کلیئر ہو جاتا ہے. ہماری زندگیوں کے اندر سب کچھ سوائے اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے. یہ ہماری زندگیوں سے نکل چکی ہے. تو اب جب اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے ہمارا دامن خالی ہے تو اب دنیا کی طاقت ہے ہمیں جہاں چاہے مسل دے، جہاں چاہے ہمیں کچل دے. سب سے بڑی طاقت تو یہی تھی، اللہ اور اس کے رسول کی محبت. یہی ہماری زندگی سے نکل گئی. آج ہم اپنے بچوں کو سب کچھ سکھاتے ہیں، صرف ایک بات نہیں سکھاتے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت.